کے مطابق عمران خان کے بارے میں جذبات رکھتا تھا؟ عمران خان کے بارے میں وہ بہت ہی اچھے جذبات رکھتا تھا. اس کی وہ اکثر وہ تقریریں وغیرہ سنتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ سچا انسان ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے اور میں اس کا ساتھ دوں گا. انیس شہزاد ستی کے گھر میں موجود ہوں. میں اس ناظرین آپ کو بتاؤں کہ میں اس گلی میں آیا ہوں تو مجھے خوشبو آئی ہے پھولوں کی. پوری گلی میں پھول پڑے ہوئے تھے جیسے کسی دلہے کی آج بارات ہو. کل یہ بھی کسی کے بہن بھائی ہیں, یہ بھی کسی کے بچے تھے, کسی کے باپ تھا کوئی. آپ نے گولی مارتے ہوئے نہیں سوچا کہ کس کے گھر میں کیا گزرے گی. بچے جو یتیم آپ نے کر دیے, ریاست نے جو یتیم کر دیے, وہ ان سے وہ تو ساری عمر آپ سے نفرت کریں گے. جب اس کو لگا تو جب وہ گرا تو میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو میرے ساتھ ایک دوست اور بھی تھے, وہ بھی پہنچ آئے ہیں تو اٹھایا اس نے. لیکن کس نے مارا, کیوں مارا, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے, بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نہیں, کسی بھی مرکزی قیادت کی طرف سے کسی کا بھی کوئی کال وغیرہ یا نہیں آئی ہے. البتہ یہی گپ شپ کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو شیراز المروت کا قافلہ ہے, ابھی وہ قافلہ پیچھے ہے. تو ہم وہاں بیٹھے کچھ کھا رہے تھے, پی رہے تھے, تو اتنے میں فائر ہوا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انیس شہزاد پہ ہٹ ہوا ہے. کھاتے پیتے گپ شپ کرتے ہوئے اور کہاں میرے سامنے تقریباً 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ماسک وغیرہ اس نے پہنا اور عمران خان کی تصویر اٹھا کے اس نے ایک اپنی پکچر آخری بنائی ہے. جی میں اس وقت موجود ہوں انیس شہزاد ستی کے گھر. گزشتہ روز جو ڈی چوک میں عمران خان کی کال پر گیا, فائنل کار تھی احتجاج کے لیے, وہاں اپنی جان کی بازی ہار گیا. نوجوان تھا, 20 سال عمر تھی, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں مارا گیا پاکستان تحریک انصاف کا, 3 سے 4 کے قریب رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے کارکنان اپنی جان کی بازی ہار گئے. انیس شہزاد ستی کے گھر میں موجود ہوں. میں اس ناظرین آپ کو بتاؤں کہ میں اس گلی میں آیا ہوں تو مجھے خوشبو آئی ہے پھولوں کی. پوری گلی میں پھول پڑے ہوئے تھے جیسے کسی دلہے کی آج بارات ہو. سفارش ستی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ستی صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. یہ بتائیے گا, آپ کا بیٹا احتجاج کے لیے گیا, پھر اس کی ڈیڈ باڈی آتی ہے, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ تاثرات تو ایسے ہی ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو 20 سال کی عمر تک اس کو پڑھائی لکھائی کراتا ہے, اس پر اخراجات کرتا ہے, اس کے جو بھی لوازمات وہ پورے کرتا ہے, اور جب وہ اپنی پڑھائی لکھائی کمپلیٹ کر لے تو اس کے بعد اچانک اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو یقیناً کوئی بھی والد ہو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو جاتا ہے. ستی صاحب آپ بھی عمران خان کے فالوور ہیں, آپ نے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ میں ذاتی طور پر تو فالوور نہیں ہوں, مگر چونکہ نئی جنریشن ہے, پڑھی لکھی ہے, میری تعلیم تو اتنی نہیں ہے جتنی میرے بیٹے کی تعلیم تھی, تو وہ مجھ سے بہتر اپنا مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا تھا اور اس نے بہتر ہی سوچا ہوگا. آپ بھی سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں شاید؟ جی جی. آپ نے کبھی کسی کو اتنی بے دردی سے اونچی آواز میں بھی بولے جیسے آپ کے بیٹے کو فائر مارا گیا؟ نہیں, ہم نے تو کبھی کسی پر اپنی انگلی بھی نہیں اٹھائی. ہم نے تو کبھی کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ جو کسی بھی پہ دل پہ گزرا ہو. تو آپ کا بیٹا اس سے پہلے بھی احتجاج میں جاتا رہا ہے, کیا عام معمول کے مطابق عمران خان کے بارے میں جذبات رکھتا تھا؟ عمران خان کے بارے میں وہ بہت ہی اچھے جذبات رکھتا تھا. اس کی وہ اکثر وہ تقریریں وغیرہ سنتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ سچا انسان ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے اور میں اس کا ساتھ دوں گا. وہ کتنا مایوس تھا کہ عمران خان 1.5 سال سے جیل میں ہیں, ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں. عام معمول کے مطابق کیا ڈسکس کرتا تھا وہ آپ کا شہزادہ؟ اکثر وہ کہتا تھا کہ پبلک نے جو ہے وہ جو گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں اس نے اکثریت جو ہے اس نے عمران خان کو ووٹ دی ہے, جبکہ اس سے یہ جو میڈٹ ہے وہ چھینا گیا ہے اور اس کو اپوزیشن میں لے کر آئے ہیں. یہ ویسے حکومت اس کی بنتی تھی. تو اب گھر والوں کے, والدہ کے کیا تاثرات ہیں, کیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ بھی تاثرات یہی ہیں کہ یہ ظلم ہے, زیادتی ہے کہ ایک پڑھے لکھے نوجوان جس کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے, پینسل کتاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور اس پر اسٹیٹ فائر کرنا
یا سنیپر سے فائرنگ کرانا، میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ کسی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کوئی فون، کوئی رابطہ، علی امین گنڈا پور ہوں یا بشرا بی بی ہوں، عمر ایوب ہوں، بریسٹر گور ہوں، کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو، کسی نے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ انصاف کی جنگ لڑیں گے؟ نہیں، کسی بھی مرکزی قیادت کی طرف سے کسی کا بھی کوئی کال وغیرہ یا نہیں آئی ہے۔ البتہ ڈسٹرکٹ لیول تک جو قیادت ہے ان کی، انہوں نے جو ہے وہ جنازے میں بھی شرکت کی ہے اور تعزیت بھی کی ہے۔ انیس ستی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں جو عینی شاہد ہیں، جو نفیس ستی صاحب سے بات کرتے ہیں جو انیس شہزاد ستی کے ساتھ موقع پر موجود تھے، جو خود بھی پروٹیسٹ میں گئے تھے۔ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہی فٹ کے فاصلے پر تھے، اچانک فائر آتا ہے اور انیس شہزاد ستی کے جسم کو چیر کے چلا جاتا ہے۔ ستی صاحب بہت شکریہ۔ کیا دیکھا آپ نے کل؟ کتنے بجے آپ پروٹیسٹ میں گئے؟ تقریباً ہم یہاں سے 11 بجے گئے ہیں، 10 اور 11 کے درمیان گئے ہیں۔ تو 3:30 بجے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے اور میرے کزن جو انیس شہزاد ستی ہیں، ان کے درمیان تقریباً 6 انچ کا فاصلہ تھا، فٹ پہ ملا تھا، 6 انچ کا فاصلہ تھا۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شریف لڑکا تھا، چھوٹا بھائی تھا ہمارا۔ کیا گپ شپ ہو رہی تھی ادھر؟ کتنا ٹائم آپ بیٹھے رہے؟ ہم بس یہی گپ شپ کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو شیراز المروت کا قافلہ ہے، ابھی وہ قافلہ پیچھے ہے۔ تو ہم وہاں بیٹھے کچھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، تو اتنے میں فائر ہوا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انیس شہزاد پہ ہٹ ہوا ہے۔ کھاتے پیتے گپ شپ کرتے ہوئے، اور کہاں ایگزیکٹلی کھڑے تھے؟ کتنے بجے یہ ڈیتھ ہوئی؟ یہ تقریباً 3:30 پونے 4 کے درمیان ہوئی ہے۔ تو ڈی چوک تو بہت آگے ہے، میرے خیال میں کم و پیش بھی 1.5-2 کلومیٹر آگے ہوگا۔ ہم تو یہ پولی کلینک کے بالکل سامنے تھے۔ انیس شہزاد ستی نے کیا کیا آخری؟ کیا اس کے لمحات تھے؟ کیا کوئی نعرے بازی کی؟ اسلام آباد آپ جہاں پر رہتے ہیں ترلائی کے قریب، یہاں سے آپ کو جاتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، انیس شہزاد نے تو کسی قسم کی نہ کوئی نعرے بازی کی ہے، نہ کوئی اشتعال انگیز ایسی کوئی حرکت کی ہے۔ تو یہاں سے ہم گئے ہیں بادریہ وایا کھنہ پل گئے ہیں، تو کنٹینر لگے ہوئے تھے، لیکن ہمیں سروس روڈ پہ راستہ مل گیا تو ہم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا آخری کیا گپ شپ ہوئی؟ انیس شہزاد ستی نے کوئی تصویر بنائی ہو، ویڈیو بنائی ہو؟ بس انیس شہزاد نے میرے سامنے تقریباً 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ماسک وغیرہ اس نے پہنا اور عمران خان کی تصویر اٹھا کے اس نے ایک اپنی پکچر آخری بنائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اچانک کھاتے پیتے ہوئے اچانک فائر ہو؟ بس اس کے بعد وہ آگے میرے پاس بیٹھ گیا، ہم نے کچھ ریفریشمنٹ کی ہلکی سی، تو اچانک وہ جو ہے نا فائر۔ یہ بتائیے گا فائر کی آواز نہیں آئی، کہاں سے آیا، کس نے مارا، کون ہے ذمہ دار؟ کچھ پتہ نہیں چلا آپ کو؟ دیکھیں، فائر کی آواز نہیں آئی ہے، جب اس کو لگا تو جب وہ گرا تو میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، تو میرے ساتھ ایک دوست اور بھی تھے، وہ بھی پہنچ آئے ہیں، تو اٹھایا اس نے۔ لیکن کس نے مارا، کیوں مارا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ریاست، یہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ماں جیسا سلوک تو نہیں کیا ہے۔ آپ کا جو کزن ہے وہ ریڈ زون میں بھی نہیں گیا؟ نہیں، بالکل، میں الفن کہتا ہوں کہ وہ ریڈ زون میں بھی نہیں گیا۔ بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے کرتے آپ کو اچانک پتہ چلتا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، فائر لگ گیا اتنا؟ بالکل اچانک۔ تو کیا آپ کی ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے؟ کس کے خلاف آپ پرچہ درج کروائیں گے؟ میں تو حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس نے یہ آرڈر کیا ہے، آگے جس نے فائر کیے ہیں، وہ تو انہوں نے آرڈر فالو کیا ہے۔ آرڈر تو دینے والے جناب آئی جی اسلام آباد ہیں، اور اس کے بعد اوپر وزیر داخلہ صاحب، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جو ہے محسن نقوی صاحب ہیں، یہ سب انہی کے کام ہیں۔ تو ہمارا نوجوان آج ایک ماں کا لخت جگر، ایک باپ کا لخت جگر اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم انشاءاللہ عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے۔ میں نہیں شاہد ہوں، میں الفن کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی ہے، کسی قسم کا کوئی ایک گملہ تک اس نے نہیں توڑا ہے۔ میں الفن کہتا ہوں، میرے ساتھ رہا ہے، گھر سے لے کے ڈیڈ باڈی میں گھر خود لے کے آیا ہوں، اس نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے سرکار کا۔